نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ. میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، السلام علیکم. تھوڑے اس چک کچ آمن دا میرے خیال ہے کہ میری زندگی دا پہلا موقع ہے، اور تساں لوگوں نے جس انداز دے نال، جس پیار دے نال، جس محبت دے نال میں فقیر دا استقبال کیتا ہے، میں اس دا شکر گزار ہوں. اور تساں نو بھی یقین آ کہ جس وقت حضور شیخ الاسلام دا نام لساں کانفرنس اس دے نام دی منعقد کرساں تے میرا خیال ہے کہ اس دا غلام ہی ضرور حاضری دے سی. یہ تھوڑے ایک بہانہ آ جو میں سمجھ رہا ہے کہ میں نو خواہ مخواہ دورے کرن دا کوئی شوق نہیں، چاہے وہ میرے قریب ہوئے یا بعید ہوئے، میں بالکل دورے نہیں کرتا. لیکن جس وقت حضور شیخ الاسلام دا نام آوجے نا کہ اس دی یاد دے وچ ایک محفل ہو رہی ہے، تو میں اپنے سارے گناہاں بخشاون دے واسطے اس محفل دے دوڑ پہنا. شاہ صاحب دی تقریر تو بعد میری تقریر کرن دا کوئی فائدہ تو نہیں ہے، لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ دی تعریف کرن دے وچ میرا نام بھی لکھا جائے. قیامت والے دہاڑے میرے نامہ اعمال دے وچ ایک چیز بھی ہوئے کہ یا اللہ تیرے پیارے دے بندے دی تعریف اس بھی کیتی ہے. شاید اس دے پیچھے اللہ تعالیٰ میں نے معاف کر دے. میرے بھائیو، دنیا دے وچ پیر بھی بڑے ہیں، مرید بھی بڑے ہیں، خلیفے بھی ہیں. او خلیفے میں عرض کر دوں کہ خلیفیاں دے بھی کئی قسم. ایک خلیفے وہ ہوندے ہیں کہ جڑے بیعتاں کردے پھرتے، ایک خلیفے وہ ہوندے ہیں کہ جڑے دم کردے پھرتے، ایک خلیفے وہ ہوندے ہیں کہ جڑے پیر دے سالانہ نظرانے بٹور دے پھرتے. مختلف خلیفیاں دے ذمہ کم لگے ہوئے ہوندے ہیں. لیکن میں ایک عرض جناب دی خدمت کرن تو بعد میں اصل موضوع تے آساں کہ میرے آمن تو پہلے ایک صاحب نے میں نے ایک رکا عطا کیتا ہے. میں متوسلین آستانہ علیہ سیال شریف نو بحثیت خادم آستانہ علیہ سیال شریف دے اس چیز کا حکم دینا کہ کسے دے پیر دے حق دے گستاخی نہ کرے، کسے بزرگ دی شان دے وچ گستاخی نہ کرے. اصلا لوگ کس سلسلے دی گستاخی کریے، کیوں کریے؟ حضور حضرت پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضور پیر سیال غریب نواز دی ذات تے اتنا کرم ہویا کہ حضور نے 4 سلسلے دی آپ نے بیعت دی اجازت فرمائی. سلسلہ چشتیہ ہوئے، سلسلہ قادریہ ہوئے، سلسلہ سہروردیہ ہوئے، سلسلہ نقشبندیہ ہوئے. کس نے تو سا گلہ کر سو؟ جس نے گلہ کر سو تو سا پیر سیال دا گلہ کر سو. اس واسطے میں تھوڑی خدمت وچ مدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی کسی بزرگ، بلکہ بزرگ دے کسی اولاد دے بھی تو سے شان گستاخی نہ کرے، چاہے وہ جس حالت ہی ہوئے.
تساں اس نو نہیں دیکھنا کہ یہ کون ہے، تساں یہ نہیں دیکھنا کہ کی کر رہا ہے، تساں صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ آیا کہ تمہیں دی نسبت کس طرح نسبت دا بہت بڑی قدر ہے۔ حضور حضرت شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان مبارک تا جوڑا ایک جملہ میں جناب دی خدمت دی عرض کریں کہ تھانوں اندازہ ہو ویسی کہ کسی بزرگ دی اولاد دی شان دی گساخی کرن دا سلک کی وہ دا سلک کی اور اس دی جزا کی یہ عرض کرتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کوئی کسی بزرگ دی اولاد کسی کو جاندی ہے تو وہ دا بزرگ اس دنیا تو پردہ پا چکا ہوں تو وہ اپنی مزار دے جو ترکل تائیں باہر نکل کے ویدہ ہے کہ میری اولاد دے جو فلاں آدمی دے کول گیا ہے ایک اس نے اس دی عزت کے کی تھی، اس دی قدر کے کی تھی۔ اگر الیکشن دے دیہاڑے ہوں گے ووٹاں دے دیہاڑے ہوں گے تو میں حیران ہاں کہ پیر پیچھے پیچھے ہوندہ تے مرید اگے کے نٹھ ہوئے ہوندہ، میں دیکھیں خود آپ اندازہ لائیں دیکھیں وہ اس تو نہیں ڈر دے کہ پیر کو پیسے منگ رہا سی، پیر نظرانے لے رہا سی، پیر اتھے راتھا رہا سی، پیر اتھے خان تنگ کر سی، وہ نہ دے دماغ وچی نہیں آندے، وہ ایسے ہلے ہوئے ہوندے کولو دے دان دارو اس چیز دے آسے پاسے پھرتے رہندے، لیکن اگر وہ ڈردن کر دیں تو صرف ووٹ واسے بیٹھ دیں۔ ہن میں کہاں عرض کرا کہ جس دی یاد آج جلسہ منعقد ہے، یہ جمعیت علماء پاکستان دا صدر پتہ ہے تو سن لوگوں سارن پتہ ہے کہ ایک پوری جماعت دا اور وہ جماعت ہی پوری علماء دی جماعت ہے جنہوں نے ٹوٹ ٹیک سنگھ دیویج متفق طور سے حضور نو جمعیت علماء پاکستان دا صدر منتخب کیتا۔ میری گل سمجھ آ رہی؟ تو وہ شخص جس دے اتے علم بھی فخر کرے، بزرگی بھی فخر کرے، ولایت بھی فخر کرے، حتیٰ کہ ہور تو ہور کو اپنا پیر بھی اپنے مرید تے فخر کر کے یا اللہ تو میں کیسا ہے مرید پتا دیتا وہ جا پیر وہ جا مرید جمعیت علماء پاکستان دا صدر تو اس دور دے وچ ڈیرہ غازی خان دے وچ ایک ایمن اے صاحب ہیں جنہوں دا نام ڈاکٹر نذیر احمد جس دا تعلق جماعت اسلامیہ دے نال ڈاکٹر نذیر احمد وہ قتل ہو گیا ضمنی الیکشن دی تاریخ مقرر ہو گئی۔ جمعیت علماء پاکستان دے جتنے لوگ ہیں کارندے ہیں اس ضلع دے صدر وہ حضور شیخ الاسلام نے خدمت ہی حاضر ہوئے، ایک پورا وفد اس نے آن کے عرض کی تھی کہ جناب والا کوئی آدمی نامزد کرو، سیٹ خالی ہے، جمعیت علماء پاکستان دا زور ہے اس وقت اور یہ سیٹ ہر صورت جتنی جا سکتی جناب کوئی آدمی مقرر فرماؤ۔ آپ فرمایا کہ تُسے ایک تاریخ مقرر کرو، میں اس تاریخ تے آسان سارے لوگ اکٹھے ہو سے دیکھ کے چون کے مشاورت نال ایک آدمی نامزد کر دے سکتا۔ میری گل بڑی سمجھانا لی غور کرنا لی ادب دی، عقیدت دی، عشق دی، محبت دی، غیرت دی، جس طرح کہ شاہ صاحب فرما چکے ہیں کہ عشق بھی ملتا ہے، غیرت بھی ملتی ہے، محبت بھی ملتی ہے۔ تو ملتی کس جاتوں نے خواجہ قمر الدین دے نقش قدم تے چلن درال وہ نہیں ملتی، اس مغالطی نہ رویا ہے۔ پیر وہ نہیں ہوتا، پیر میں اسے نہیں منتا جس پیر دی نظر مرید دی جیب تھی، پیر تو وہ ہوندہ ہے کہ جس دی نظر مرید دے دل دیتے ہوئے کہ یہ چاندہ کی ہے کہ مقصد کے لے کے آنا۔ پیر اس میں نہیں منتا کہ جیڑے 6 مہینے یا 7 مہینے یا 10 مہینے اپنے گھر بار میں چھوڑ کے بالا بچے تو دور رہ کے کدھے جانے نہیں کوئی پتہ۔
خود ٹکانا نہیں لوگوں نے بے ٹکانا کر دیا پیر تو وہ ہوندہ کہ جیڑا اپنے کو ولایت بھی دینا دنیا بھی دینا آخرت بھی دینا تو عرض میں اسے ڈاکٹر نصیر بھی کر رہا تھا تو قتل ہونے تو بعد جس وقت جمعیت علماء پاکستان نے تمام وفد نے عرض کی تھی تو حضور تشریف لیونے نے تیاری فرمائی تھوڑی سی توجہ میرے بھائی جس وقت چلے روانہ ہوئے تو رستے سے ایک اڈا آندہ ہے اس نام ہے کمر پل جنہوں تو سے پاک دی حاضری سعادت نصیب ہے وہ جان جن کے کمر پل تو اتر کے تو سے شریف حاضری دی دی تو سے شریف اتر 3 میل فاصلے تھے آپ وفد نو آکھیا کہ تسی اگر چلو استقبال دی میں ضرورت نہیں ہے کہ تسے میرے نال چل کے میرا جلوس نکالو یا استقبال کرو تسی اگر چلو میں اپنے پیر دی حاضری دے کہ میں جلسے دے ٹائم دے بعد نماز عشاء پہنچ جاؤں جس لئے تو شریف حاضر ہوئے توجہ ہے نا میری گل دے اگر توجہ نہ دیتی تو اپنے پیر دی شان اس دا وقار اس دی بزرگی اس دا عشق اس دی غیرت والی سمجھ نہیں آئے تو شریف حاضر ہوئے تو حضرت پیر پٹھان غریب نواز دی اولاد وچوں ایک سردار صاحب جنہاں دا نام ہے غلام سلیمان خواجہ غلام زکریہ صاحب دے صاحبزادے ہیں اور انہوں نے اسم پاکے غلام سلیمان اللہ تعالیٰ نے صحت عافیت نہ زندگی عطا فرمائے انہوں نے عرض کی تھی روضہ پاک دے اندر جس وقت حضرت تشریف لے کے حاضری واسطے انہاں کہا سائیں تھوڑے مرید کھلے تھی گئے میرے مقابلے دے ویچو اس سیٹ تے میں بھی ٹکٹ تے کھڑا تھی دا پیا پیپلز پارٹی دے ویچ اس لئے دورہ غلام مصطفیٰ خالد بھٹو دا اس سیٹ تے میں کھڑا تھی دا پیا تو سائیں تو سب اپنا آدمی کھڑا کریں دے پہو میرے مقابلے آپ کوئی جواب نہیں دیتا آج دیکھو نا تھوڑے کوئی پیر آوے تھا کہ ایڈی بیڈی دی میمری واسے ووٹ دے دیو سچی ایمان دی گل ہے تو سب دے سننا ٹھیک ہے نا نہیں نہیں شرم دے کوئی گل نہیں آپ ہی بیٹھے ہو یار دس دے ہو ایڈی کئی گل ہے نہیں نہ دل کرتا اور کھا پھر یا قسمت یا نصیب ایڈی بیڈی دی ممبر حسین ازا یونین کونسل دے ممبر بڑھنا چاہیے میں نہیں تو بڑی دور دی گل ہے ممبر بڑھساں بھی صحیح کہ نہ بڑھساں تے ہون بڑھتے پایا تے پیر گاٹے تے لد دے گیا کہ ممبری تو نہ لے تے پیر دی زیادتی ہے جان لیون پیر ایمان لیون پیر پیسے لیون پیر لیکن ووٹ نہ لے پیرا یہ بڑے اوکھے لگ دیں تو ڈھوڈیں برادری بھی چلائے کے یہ انہیں اتن دے بوان تو سن پیچھے کیا پیشنا ہے یہ انہیں نہیں پتہ لگتا کہ پیر نو اگر تو سن دے دیتا تو تو اندر رب سائیں پیسے تو دنیا دے کی دو نہیں سمجھے آنی بے گل اوکھی انہیں گل نہیں اللہ کرے تو حضور واپس آنے روز شریف حاضری دیتی ہے اپنے پیر زادر کو حاضری دیتی کوئی جواب نہیں دیتا تشریف لے آئے اپنی موٹری تشریف رکھی نے اپنے ڈرائیور غلام حیدر حکم دیتا ہے کہ بجائے ڈیر حاجی خان دے تو سدھا سکو دے دے اور ساکہ حضور جائے اتنا مجمع اتنا استقبال اساڑے پلے تے کاک نہ راسی آپ فرمایا جو کوئی میں نہیں بنا نا اوہ دنیا دار تے سیاستدان میں نو نہیں دے سکتے میں اپنے پیر دی قبر دوتے وعدہ کر کے آندے پہ کہ میرے پیرہ میرے دے کرم کریں پیر پٹھان کی اولاد دی میں مخالفت نہ میں کرنی نہ میں کسی اپنے بندے کو کر دیں نہیں نہ سمجھی سمجھ یہ ساری آہستہ آہستہ میں تھانوں اپنے پیر دی عادات مبارکوں تعارف کرے ساں کچھ آپ دی طبیعت تو ساں دیکھی جو نہیں دیکھی جنہیں لوگوں نے میں عرض کرتا رہا تھا آپ سرگودہ تشریف لے آئے نہ غلام سارے حاضر آتے ہوتے آپ فرمائے فوراً اخباری نمائندہ نے بلاؤ حضور اس وقت کیڑی عزی اہم خبر ہے کہ رات دے 1 بجے دے کول تو سائیں خبر نشک کرانا چاہتے چنانچہ موٹروں دوڑ گیا صافی نبی آئے کوئی اکھا مل دے آئے کوئی جاگ دے آئے کہ آ گئے جناب حکم ہے کہ میرا فوری طور پہ صبح دے اخبار دے وچ میرا استعفیٰ ہونا چاہتا ہے میں جمعیت علماء پاکستان دا صدر نہیں جمعیت علماء پاکستان دی صدارت تو میں استعفیٰ دے دوں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں سیاستدان بھی بیٹھے ہیں پیر بھی بیٹھے ہیں
وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی ٹکٹوں کا تما، وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جنہیں الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. تو سارے حیران کہ جمعیت علماء پاکستان دی صدارت چھوڑنے والے ایک اتنے بے قرار ہیں، اتنے بے چین ہیں کہ صحافیوں نے آمن تک آپ منجیت تشریف ہی نہیں رکھے، ٹلتے رہے، چلتے رہے. صحافیہ نے استعفیٰ لکھا، استعفیٰ لکھ کے انہوں نے دستخط کی، دستخط کر کے فوراً ٹیلی کاسٹ ہو گیا، ٹیلی فون ہو گیا، یہ ہے کہ استعفیٰ. اور اس قسم کی خبر یہ باقی لگے یا نہ لگے، اس قسم کی خبریں بڑی لگ ہیں. صبح ریڈیو دی، ٹیلی فون ہے، سارے تصدیقیں ہو گئیں، خبریں آ گئیں، اخباریں آ گئیں، ریڈیو نشر ہو گیا کہ استعفیٰ ہو گیا. خواجہ قمر الدین نے استعفیٰ دیا جمعیت علماء پاکستان تو. اور زہری دیکھا بنے تو کوئی وجہ تو نہیں، سبب تو نہیں نظر آنا نا کہ جمعیت علماء پاکستان کا صدر ہو کی اور اس نے استعفیٰ دے دیتا. کوئی وجہ ہوئے گی. جس وقت کو رش کم ہویا، صبح دی چاہ فارغ ہوئے، عرض کی تھی حضور یہ کی وجہ بڑی کہ آپ نے یہ سوچ آئی کہ رات و رات آپ نے استعفیٰ دے کے خبریں دے ڈھیر لگے پہ انصافی آئے بیٹھے سوال ہیں کرتے رہے. سوال میرے سوال میں نے کی انہوں نے سوال میرے جواب انہوں نے سمجھ نہیں آنا. حضور فرما تھا دیو کچھ تو فرماؤ کہ استعفے دا سبب کی بنے. وہ ولایت دا بادشاہ، بزرگی دا بادشاہ، علم دا بادشاہ، فقر دا بادشاہ، وہ کہندا گل سنو اگر میں جمعیت علماء پاکستان دے کینڈیڈیٹ دی مخالفت کردا تو یہ جماعت دنال غداری ہے. جو اگر میں جمعیت علماء پاکستان دے کینڈیڈیٹ دی امداد کردا تو میں روضہ شریف کی ابو لے کے بندے کہ پیر پٹھان دے خاندان دے صاحبزادے دی تو مخالفت کر کے دو میرے کو آندہ پہ نہیں یار نہیں سمجھ آئی تو سبحان اللہ بھی کرتے پہ ہو، سنتے بھی پہ ہو، سمجھ نہیں آئی. آئی الحمدللہ. فرما دینے کہ میں اگر توسع شریف دے صاحبزادے دی مخالفت کرا، جمعیت علماء پاکستان دے آدمی دی مدد کرا تو روضہ شریف میں کیڑا منہ لے کے بیس کرتا. توسع شریف دی تو او شان ہے کہ پیر سیال خود اپنے اتے اوڑی ہوئی لنگی بچھا دیتی ہے یہ کتے دے گے اس اتے گوشت رکھے تو تم کھا لے یا رج گیا نا تم تیرے صدقہ سے بھی کھا لے. جیڑا شخص اپنے پیر دی گلیاں دے کتے دی اتنی عزت کرتا ہے، اپنے پیر دی اولاد دی کیا مخالفت کرن دا سوچ بھی سکتا سی گا. اور یہی وجہ ہے میرا صیفے دیوان دی کہ میں اپنے پیر نو بھی راضی کر لیا. جمعیت علماء پاکستان دی غداری نہیں کی دی، جمعیت جانے او دا کم جانے. اور اللہ کے فضل نال اور پیر پٹھان دی برکت دنال حضرت خواجہ غلام سلیمان صاحب کافی تعداد میں کامیاب ہوئے اور آپ فرمایا کہ میں بڑی خوشی ہوئی. اور اس دہاڑے میں ویکھیا ہے خواجہ غلام زکریا صاحب حضرت خواجہ حافظ موسی صاحب دے صاحبزادے حضرت زکریا دے پوتے جس وقت انہاں دی کامیابی دی مبارکباد دیون واسطے کہ حضور دے سردار صاحب الیکشن جت گئے. حالانکہ گل تے کوئی نہیں معمولی جی گل ہے، الیکشن ہے جت گئے. تو خواجہ غلام زکریا صاحب ضعیف العمری باوجود اٹھ کے رو کے گلے لگایا یار پیر پٹھان اپنی نشانی تیری شکل چھوڑی گیا. یہ ہو خواجہ قمر الدین. اور سنو تھک تو نہیں گئے. یہ حقیقت ہے کہ میں تکلیف ہی ہے، گلہ بھی خراب ہے، لیکن ایمان اور ساری حیاتی اگر میں خواجہ قمر الدین نے گلہ کرتا رہا تو میں نے زندگی مک ویسے ہی ہوتی تعریفیں نہیں مکتی ہیں. یہ بھی میں دست سوڑا کسی مائی دے لال دی جرت نہیں کہ خواجہ قمر الدین دی ذات دی او دا ذہن یا دی زبان احاطہ کر سکے. علم اس دے عقل دو باہرے، فقر او دے عقل دو باہرے، شرافت او دے عقل دو باہرے، ولایت او دے عقل دو باہرے. سوچے انسان دے کس چیز دا سوچے. اللہ تعالیٰ نے اس بندے نو کیا کچھ نہیں دیتا. حضرت سیدنا صدیق اکبر نال محبت عشق ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہوں صداقت عطا فرما دیتی کہ زبان دے وچ وہ لفظ نکلے ہی نہیں کہ جی سیاست دا محتاج ہوئے، حق دی گل کی تھی. یہ حضرت امیر عمر نال اس دی محبت ہے تو وہ عدل وہ انصاف عطا کیتا ہے کہ انگریز نے کہا کہ تین اس ملک کی کٹ کے میں دم لے سکتا.
انگریز کو ایک لائسنس کی درخواست دیتی حضور کوئی چیز اچھا صاحب تھوڑا تو نویاں ہی ہو سے انشاءاللہ ایک ریفل دے لائسنس کی درخواست دیتی ہے انگریز آ کہ جناب تساں گورنمنٹ برطانیہ دی کیا خدمات سر انجام دے سو اس وقت انگریز اس دے مہربان ہوندہ کہ جڑے انہوں نے چمچگیری کرتا آپ فرمایا سچ پوچھے سچ دساں کہ جھوٹ اس وقت کہنی سچ دس یعنی سچ تو یہ ہے کہ اگر تو تھوڑی دی توجہ بھی اور میری گلن دا ایک کمال ہوندہ کہ لوگ نعرہ نہیں مار سکتا نعرہ مارے تو گل گئی اگر تو سچ پوچھیں اور تو میں لائسنس بھی دیں بندوق دا اور میں بندوق خرید لیں تو تیرا میرا وعد ہویا کہ پہلی گولی میں انگریز دے سینے ہی مرے سے تو حیا اے کہ حضرت عثمان غنی نال محبت ہوئی اتنا یا کہ ساری زندگی تو تک کے دیکھا نہیں جس نے زیارت کی تھی اس نے یہی دیکھا کہ گردن جھکی ہوئی پائی تو حضرت علی دی غلامی دے صلح ملیا کہ اگر سرکار نے فرمایا کہ شہر دروازہ ہے میں علم اور علم دا دروازہ ہے تو اس دروازے جو گزرنے والا بھی پہلے خواجہ قمرالدین ہی ہے کیونکہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو خود میں اپنے زبانی آپ کو فرماندے ہویا آپ نے کنی سنے آپ نے اپنی زبان میں فرمایا کہ خدا دی قسم ہے یہ مسئلہ حضرت علی کو میں پوچھا اور انہوں نے میں نے بتایا کہ ایک مسئلہ اس طرح ہے تیز تو زیادہ ہوتی صداقت علمیت کا کیا پیمانہ ہے یا کیا سوچ ہے کی ہو سکتی پھر وہ وقت بھی آیا جو انگریز دی حکومت دی وچ سورج غروب نہیں ہوتا لوگوں نے اس ویلیجر دیکھا اس وقت آج تو اپنی حالت ویک لوں تھوڑے پنڈ دا بھاویں کوئی چودھری ہے کوئی نمبردار ہے کوئی ممبر ہے کوئی چیئرمین ہے کئی شاہ ہے سپاہی صاحب نو پہلے سلام کرے سلام سپاہی صاحب وہ بھاویں جتنے ہی دفعہ ہوئے بندہ ہوئے نا انہوں نے سلام سپاہی صاحب وہ بھی آ کر کے آدھا سلام لیکن تھوڑے پیر نے انگریز نو آکھیا کہ میں تنو اس برے صغیری کرنا ایسی تیرا وجود میں نہیں دیکھ دیتا اور میں ایک کام اس جگہ تو شروع کرنا جس جگہ تو حضور حضرت صالح صاحب غریب نواز نے چھوڑا سی تنو حضرت صالح صاحب غریب نواز پتہ ہے کون پتہ نہیں ہاں نہیں پتہ ہاں حضرت خواجہ قمرالدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد ماجد حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے انگریز بڑی بڑی لالچہ دے کے خریدن دی کوشش بھی کی تھی ڈرایا دھمکایا بھی صحیح لیکن وہ نکے سے لالچ آئے نکے سے دھمکی تھی مرغوب ہے آج اگر بجلیاں جلدی ہیں بھئین ٹیوباں جلدی بھی ہیں مصر ونجے تو تھوڑی جب بچین ہو بسا نا سچ کیا نیرہ ہو گیا لیکن یاد رکھو خواجہ محمد ضیاء الدین نے ساری زندگی لالٹین نہیں بالیا ذرا اندازہ لالا ہے دی غیرت دا شاہ صاحب غیرت فرما گئے نا لفظ کہ اس نے ساری زندگی لالٹین نہیں بالا تاکہ انگریز نو فائدہ نہ پہنچے کہ لالٹین بھی انگریز دا بنے گا مٹی دا تیل بھی انگریز دا ہے یہ اس نے فائدہ پہنچ جائے گا اور مسلمانوں کے خلاف مزید جنگ تبدیل دے گا ساری زندگی اس نے انگریز دی بڑی ہوئی جتی نے خود پائی ہے اپنی اولاد نو پاؤں دیتی ہے کہ انگریز دی فرم دی جتی ہے اساں یہ سب نہیں پڑھتے روضہ شریف جائی مقدس جگہ متبرک جگہ مزارات دے اندر مٹی دے ڈیوہ سریوں دا تیل کپا دی بٹی نالو جلدہ رہا لالٹین نہیں بالا وہ ہون اس طرح صاف کر کے روغن نمک رہا لیکن کالا رہا سارے لوگوں نے گزارت کی تھی اسی یہ خواجہ محمد ضیاء الدین صاحب دی دلیری دی زندہ مثال ہے کہ اس نے 12 سال تک انگریز رو مالیہ بھی نہیں لیتا ہونا ساڑھے کو کوئی آوہ نہیں نا ریکوری واسے اگر لک ہوئے نہیں لک دے ہاں بھائی لکنا پہندا یہ کی کری نب کے اندر سڑک تھے اندر ایک دن آگو نہ لینے اور دا کہ تُسی کون ہو دے میری جگہ ایک ملک ساڑھا ہے ڈی سی صاحب حاضر ہونا کہ جناب 20 مربے لے لو میری گلہ تو تنگ تو نہیں ہوندی کہ ہوندے کوئی میں بس
شکریہ 20 مربع میرے کو لے لو ساری مخالفت چھوڑ دو صرف تو حضرت صالح صاحب نے فرمایا جو میں پہلے تعارف کرا گیا آپ نے فرمایا کہ تو کس جگہ تو سندے سے مین کمری جو دے سے لہر پوری جو دے سے کس جگہ دے سے وہ انگریز ڈی سی بڑا خوش ہوا کہ چلو کام بن گیا اس نے پتہ نہ کہ کس جوان نال تو گل کر رہے ہیں اس نے کہا حضور جی تو حکم دیو دعا جگہ تو حکم دو تو دعا جگہ تو پیش کرنے تیار ہے آپ فرمایا بے وقوف تو اگر میں نے 20 مربع لندن ہی جو دے میں تو میں تو کڑ کے چھوڑ سائیں تو تھوڑی مخالفت میں نہیں تک کر سکتا یہ میری نہیں تھی میری کسی اور بھائی دی یہ ساڑی اپنی ہے تو سا قابل تو سے تو نکلو پھر حضور شیخ الاسلام جی علی تشریف لے گئے آج ایرے غیرے نتو خیر پاکستان بڑے بیٹھے مالک کوئی وزیر بے ضمیر ہے کوئی مشیر کوئی کچھ ہے ٹھیک لیکن ہم سنو انہوں لوگوں نے گلنا جنہوں نے پاکستان بنایا جیلہ برداشت کیتیاں تکلیفاں اٹھائیاں خرچے گھروں برداشت کیتے لیکن اس گل دے کہ انگریز تم اتو نکل جیلہ دی یہ حالت ہو گئی ہے میں تو عرض کریں کہ آج کل جیلہ دوتے سنتری ہوندے ہیں تو دا ملاقات کرنے واسطے ونیو نا جی 10 گھنٹے تو انتظار کرنی پوندی ہے پھر بہایا ویندہ کھلارا ویندہ وقت انہوں بلایا ویندہ تیرے ملاقات ہی آیا دروازے بند ہو گئے ایک دروازہ کھلدا دوسرا کھلدا تیسرا کھلدا پتہ نہیں کتنے کتنے دروازہ اللہ تعالیٰ کے دشمن میں نہ لے بنی تو لے بنی دیں لے بنی جی خواجہ قمرالدین گیا تو اس وقت یہ لگے دروازے ترک گیا لوگ لاریاں مار مار کے دروازے بند سکتے ہیں وہ آ جائیں کہ وہ نکلے لوگ اس نے زیادہ اندر بڑھتے ہیں جی اساڑا تھوڑا سارا نے پیر تو بیٹھنا دری گھر کے نیلی یہ دری ہے چٹیاں پھاٹا او بڑی ساری دری یہ اور لوگ بیٹھے گلنا سنتے ہیں اپنے پیر دیا پروگرام سنتے ہیں اپنے پیر دے پاکستان بنایا لے کے دیتا انگریزہ کو سیا پھر دیکھو پیر دی فرما برداری میں سارا موضوع لمبا چوڑا کر کے لیا ہے فرما برداری دیتے وہ یاد ہے نا میں عرض کر گیا کہ انہوں نے جمعیت علماء پاکستان باسی فریض ہوتا کہ پیر دل سے کڑ نہ ہو جس وقت پاکستان بن گیا یہ نہ کیوں بھوگی ہیں تکلیفاں کیوں برداشت کی تھی ہیں صرف اس وقت ہے کہ اس خطے دوتے جڑا ہے وہ نظام مصطفیٰ نفاذ اسی میں اس وقت حاصل کیتا حاصل ہے جس وقت یک کے بعد دیگرے دھوکہ دے دیا لیڈر کر دیا تو حضور نے ہر چیز تو مستعفی ہو گیا ہر چیز تو مستعفی ہو گیا پھر سیاستدان آیا حضور جناح صاحب نہیں رہے لیاقت علی نہیں رہے آج اگر آپ میدان میں نکلو ساری دنیا تھوڑے کے آپ فرمائے کہ میں مسلمانوں آپس سے لڑانا پسند نہیں کرتا انہاں آپس سے انہاں دی طاقت یہ بھی وہ دشمن دے کے متحد کرو آپس سے میں لڑاؤ تو کسی نے عرض کی تھی کہ جناب وہ کس طرح آپ نے ایک مثال پیش کی تھی کہ 2 عورتیں ہیں میں نے کہا سمجھ 2 عورتیں ہیں وہ ایک بچے کو لے کے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت ہے حاضر ہونا ایک آنکھے کہ میرا بچہ دوئی آنکھے کہ میرا بچہ کوئی دستبردار ہونے واسطے تیار نہ ہوئی تو حضرت علی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر تو سب دستبردار نہیں ہوتی کوئی ہک دو میں اپنا دعویٰ رکھ دی ہوئے سوچتے کہ میرا بچہ تو میری تلوار لے آؤ میں 2 ٹکڑے کر دوں ایک ٹکڑا ایک لے جائے ایک ٹکڑا ایک لے جائے تو یہ ماں آئی نا جی دلی درد ہا ہو سکا یا امیر المومنین یہ ٹکڑے نہ کرو اسے دا بال اسے دا بچہ ہے جیڑی سکی ماں آئی نا جس میں درد ہا جنہیں تکلیفیں برداشت کی تھیں انہوں نے کہا حضور ٹکڑے نہ کرو اس دے دو اس دا بچہ آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ نہیں یہ تیرا تو اسی لوگ اقتدار دے بھوکے نہیں اسی لوگ پیسے دے بھوکے نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود دے صدقے اور بزرگان دین فیل پیر پٹھان دے جوڑن صدقہ اور پیر صاحب دے جوڑن صدقہ اتنا غنی کر دیتا کہ نہ ہوندے ہوئی بہت
یہ میرے پیچھے بیٹھے ہیں، کوئی ملک ہیں، کوئی میگن صاحب ہیں، کوئی راجہ صاحب ہیں، کوئی کچھ ہے، میرے نال آئے صرف حضور شیخ الاسلام کی کانفرنس سے شرکت کرنا۔ انہاں دی مہربانی میری حوصلہ افزائی ہے۔ انہاں دی جتنی موٹر میری اپنی موٹر کیونکہ میں چڑھا کے لے آئے، میں کیا ضرورت ہے لائن دی، میں کوٹیاں پاؤں نہیں کھیل اوڑے کے کہتا جی تیرا دعا دے تیرا، اس چیز دی آسانی پرواہ اگر پرواہ یہ تو وہ یہ کہ انشاءاللہ سائی اپنے درد تو نہ تھکارے۔ جو آرزو ہے نا وہ یہ کہ ساڑھے گلے جڑا پٹا ہے نا وہ غلامی دا یہ قیامت تک قائم ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں کہ پیر کوئی چھوٹی موٹی شے نہیں ہونا، جوڑا پیر ہونا پیر، جو پیر ہونا نا وہ چھوٹی شے نہیں ہونا۔ حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ دا آخری وقت ہویا، شیطان نے آن کے ورگلایا، دلیلہ دیون لگ گیا کہ کس طرح تو سب ثابت کرتے ہو کہ خدا ہی کے۔ آپ نے تقریباً کم و بیش 70 دلیل پیش کی تھی، ایس دلیل اور خدا ہی کے، ایس دلیل اور خدا ہی کے۔ دلیلہ ختم ہو دی گئی ہیں، سا ختم ہو دے گئے، حتیٰ کہ دلیلہ ہی موک گئی ہیں، سا بھی نیڑے آدھو اس وقت پیر دی زیارت ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ مولی اس نے آگ میرا پیر ادا کہ خدا ہی کے۔ نہیں سمجھے نا؟ سبحان اللہ، میرا پیر ادا کہ خدا ہی کی۔ او سا کہ اس دا جواب میرے کو کوئی نہیں، اس دا جواب ہے نا وہ میرے کو کوئی نہیں۔ کیوں نہیں جواب؟ کہ تو خود سوچ دے رہا پچھلی جلد میں بلوس ہے نا بس سوچیا ہے بھئی اس دا جواب کیوں نہ دیتا؟ گلتے ہے کہ آسان یہی آئی دسنا میں کوئی نہیں کہ وہ کیوں چپ کر گیا۔ فرشتے دا استاد علم اس دے کھول پڑھاندہ رہا فرشتے نو تو ساری دلیلہ اس رد کی تیاں۔ تو جس وقت حضرت مولانا نے یہ فرمایا نا کہ میرا پیر ادا ہے خدا ہی کے، تو اس کہ اس دا جواب میرے کو کوئی نہیں۔ کیوں اس کیا؟ یہ تو آپا سے پوچھ لیا ہے، کس مولوی کو پوچھ لیا ہے کہ ظالم کیوں چپ ہو گیا؟ کہ دس دوں نہیں سوچی نہیں وہ تو پیر کوئی نہ، سبحان اللہ، وہ تو پیر ہی کوئی نہ، جو پیر ہوندہ تو یہ تو پیر ہے، اس طرح کہ میرے پیر ہے خدا ایک کی، اس طرح کہ جواب میرے کو کوئی نہیں، اس وقت کہ وہ تو پیر کوئی کہ پیر جو ہے وہ مریدوں دے دلوں دے نظر رکھتا، وہ دے ہر حال ہر دکھ ہر تکلیف بھی شامل ہے۔ حضرت غوث محمد صاحب مہاروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارگاہ دے ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی تو حضور میرے بال کو تکلیف ہے، وہ دی صحت دعا کرو۔ حضور دعا فرمائی، چلو گیا کچھ عرصے تو بعد کافی دنوں تو بعد ملیا قدم بوسی کی تھی اس آپ سب تو پہلے یہ پوچھا میاں تیرے بال دا کی حال ہے؟ حضور دے کرنے تو خیر تھی گئی ہے، میں بہت پریشان رہا، کم از کم میں خط لکھ سنیا۔ تو پیر یہی تو نہیں نہ ہوندہ، پیر تو نا خواجہ قمر الدین کے شانہ کیا گلہ دی تندس۔ ایک دن فرمانے لگے کہ میرے ایک دوست دے بچے کی منڈی میں ملن ہوئی نا، میں نے اس نے وعدہ کیتا میں آسا سردیاں دے موسم میں شام ہو گئی رات ہو گئی، نالرن حکم ہے کیا ہے کہ روٹی اسی کھا کے آیا، روٹی دی تکلیف ہی اس نہیں دے ہوئی۔ اتھے گئے غریب یا بندہ گلی آپ ٹر کے گئے، موٹر نہیں بہنی، ٹر کے آپ گئے، جگایا ملے آپ بیٹھے، بچے کتے نہیں ستے ہوئے لے آنا لے کے آئے وہ جی جتنے پیسے آنے کٹ کران دے پیر مرید دے کھول گیا نا ملن واسطے، نہیں سمجھ آئی؟ ہاں ایک پیر گیا مرید نو ملن واسطے، بچے سارے اکٹھے کر کے بحال سے پیسے جیڑے واس کٹ دے دے پان سارے دے چھوڑے یار میں تو لگے دا میرے دل کی تک میں تے ملی ہوئی ہیں دعا خیر اللہ تعالیٰ تک سلامت رکھے دی گئے نہ ہوکا ملیا کہ لوگوں فلانا پیر ساڑھے شہر بھی نازل ہو گیا۔ آج ویسی آگنے آنے یہ کانگ آ گئی ہے، یہ مسیح ہی ہو کے مل دیں فلانا پیر آ گیا جس کے آمنہ نے بیعت کر لو۔ بیعت کا مسئلہ یہ نہ سمجھا کہ بیعت کی تھوڑی شائع ہوگی خیال کریا، جس نال بیعت ہے دوسرے نال بیعت کرنا جرم۔
دوسرے نال بیعت نہیں کرنا. حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا معمول آ کہ جو شخص آکیا حضور من بیعت فرماؤ سب تو پہلے سوال کر دیں کہ تیرے کسی پیر نال بیعت تو نہیں؟ وہ آکیا کہ ہے. دوسرا سوال ہوگا کہ وہ سنی العقیدہ ہے نا؟ جی حضور، یعنی وقت وہ بیعت کافی میرے نال نہیں کرتا. یہ ایک بہت بڑی شان ہے جو سمجھ نہیں آتی. بیعت بہت بڑی چیز ہے. بیعت کیا ہے؟ ہاتھ دے چھوڑنا تھا کہنا چلو بیعت ہو گیا، یا جتھے آیا پیر آ گیا جی بیعت کرو، بیعت ہو رہے بیعت کر جو. اگر کسی دی یاد کس بیعت ہے، خبردار کسی دی بیعت نہ کرے تا وقت کہ تو ساڑا دل خود جڑا ہے نا وہ پھر نہ جائے. مرید تو دل پھر نہ جائے اس وقت تک بیعت جائز نہیں. حضور پیر صاحب حضرت خواجہ شمس الدین سیلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ بیعت فعل ہے مرید دا پیر دا نہیں. اگر پیر سمجھا دیں، اگر پیر کسی نو آکے نا کہ تیری بیعت میرے نال ہے تو وہ آکے جناب تھوڑے نال میری بیعت نہیں، میں معذرت چاہنا، وہ بیعت تسلیم نہیں کیتی ویندی. تو یہ اگر ایک مرید آکے ایک بندہ آکے نا حضور میری بیعت تھوڑے نال یہ انہوں تسلیم کیتا ویندہ غیر ممکن ہے تو ذہن دے رہی زیادہ لوگ بیعت ہو گئے خیال نہ رہے ہوئے بیعت دا انہوں تسلیم کیتا ویسی. اس واسطے بیعت کے معاملے بڑی احتیاط برتنی ہے. کسے بزرگ دی شان دے بھی گستاخی نہیں کرنی، چاہے وہ سلسلہ قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، چشتیہ، جس سلسلہ میں تعلق رکھتا. ہوں میں تھوڑے اس چک ہی بیٹھا میں سیال شریف انشاءاللہ حاضر ہونا. رستہ ہے میرا ہریاں دے چک بھی میں جا سکتا ہوں. میں سرگودر شہین آباد بھی میں جا سکتا ہوں. اگر میں سلہ لے چوں تو فروکہ روڈ لگ جائے تو وقت ادھے بھی میں جا سکتا ہوں. تو جتنے سلسلے تو لے جا سے نبی پاک دی غلامی دے وچ چاہے تو سجدو ہی پھر دے نس لو. اس واسطے میرے بھائیو اپنے عقیدے میں صحیح رکھو. اگر پیر مرشد والے ہو تو اس دا نقش قدم تے چلن دی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ تھانو مینو سارے نو بزرگان دین دی خدمت کرن دی بھی خدمت کو میری مراد یہ نہیں کہ انہیں نظرانہ دیوان دی بلکہ انہوں نے خدمت کرن دی، انہوں نے سہولت پہنچاون دی، انہوں نے وضو کراون دی، انہوں نے جان مال گھر کے دیوان دی، انہوں نے جوڑے جوڑن دی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ انہوں نے نقش قدم تو سن چلن توفیق عطا فرمائے. یار اللہ تعالیٰ تنو عقیدت دے جو حضور شیخ الاسلام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیر واسطے عقیدت دیتی ہے وہ محبت اور عشق دے جو نبی پاک واسطے اللہ تعالیٰ عشق عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ تھوڑا میرا اس ملک دا سارے دا حامی ناصر ہوئے. اللہ تعالیٰ ہر مصیبت تو، ہر تکلیف تو، ہر پریشانی تو ہر مسلمان و امان دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک نو قائم دائم فرمائے، اس ملک دے دشمنوں نو نیست و نابود فرمائے. بھائی جی تھوڑا یہ دعا خیر تے شامل ہو گئے. ہاتھ اٹھا میں تھوڑے کو لیندہ سے کچھ نہیں پیا. میں تھوڑے واسطے دعا مانگتا پیا، اپنے واسطے میرا بھی تمہ ہے. اللہ تعالیٰ مینو توانو سارے نو نبی پاک دا صدقہ بزرگان دین صدقہ ہر مصیبت تو، ہر تکلیف تو، ہر پریشانی تو اللہ تعالیٰ مان دے. اللہ تعالیٰ اس ملک نو قائم دائم رکھے، اس ملک دے دشمنوں نو نیست و نابود فرمائے. اللہ تعالیٰ یہود اور ہنود نو تباہ برباد فرمائے. اللہ تعالیٰ فلسطین نو آزاد فرمائے. اللہ تعالیٰ کشمیر نو آزاد فرمائے. اللہ تعالیٰ آسانو صحیح مانے آزادی عطا فرمائے اور نبی پاک دی غلامی نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ حضور بچن